السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل KS پہاڑی۔ آج کی ویڈیو جیسا کہ تھمبنیل سے واضح ہے، ڈیانا کی AR8 بہت ہی پاورفل یہ جو ہے ڈیانا AR8، تو اس کے جو ہے نا انباکسنگ کریں گے، اس کی پاور ٹیسٹ انشاءاللہ سب کچھ کریں گے، اور جو ہے نا اس کا ہم نے بلز آئی کے اماؤنٹ اس لیے جو اسپیشل ہیں وہ اٹھائے ہیں تاکہ اس کا، کیونکہ 1100 سے 1200 FPS ہوتا ہے تو ریکوائل بھی ہوگا، تو ہم نے بلز آئی کی اماؤنٹ اس پہ لگا کے اس کی ایکوریسی ٹیسٹ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ بی مین کی 1070 کی وہ انباکسنگ کی تھی، وہ بھی جو ہے نا اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم ڈیانا AR8 کی انباکسنگ کریں گے، تو ابھی اس میں انشاءاللہ AR8 کی انباکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہے اور پاور کیسی ہے۔ جی اس کی جو ہے نا انباکسنگ کر رہے ہیں، اوپن ہو گیا ڈبہ۔ تو جس بھائی کو یہ چاہیے، خضر بھائی، اور میرا نمبر جو ہے وہ تھمبنیل پہ بھی ہم لگا دیں گے اور ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دیں گے۔ جس بھائی کو یہ چاہیے ڈیانا AR8 یہ اویلیبل ہے۔ اس میں کیا کیا سامان ہے، ایک تو یہ ہے کہ ڈسکوری کی سکوپ ہے 340 میں VT1 کی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ جی اس میں ہم نے اس کی بھی انباکسنگ کر لی ہے، اوپن کر لیا ڈبہ، اور یہ ہے بیگ میں، یہ جو بیگ میں ڈالی گئی یہ بیگ میں بھیجی گئی تاکہ اس پہ کوئی خراشیں وغیرہ نہ آئیں۔ بالکل نیو ایئر گن ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ اس میں بھی پیکنگ کی گئی ہے تاکہ اس کی سائٹ وغیرہ یا کوئی چیز بھی خراب نہ ہو۔ یہ بیوٹی ہے، یہ دیکھ لیں۔ پھر اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ویڈیو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ ہے ڈیانا AR8۔ اس کی لک وائز دیکھیں، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پاورفل یہ بیوٹی ڈیانا کی۔ کم عمر میں اس نے بہت زیادہ نام کمایا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ کم پیسوں میں اتنی پاورفل جو ہے یہ کیسے آ گئی ہے۔ تو ہم بھی اس کی ایکوریسی اور چیک کرتے ہیں پاور۔ تو آ جائیں خضر بھائی۔ جی ویورز، امید ہے آپ خیریت ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل KS پہاڑی۔ تو امید کرتے ہیں آپ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے کہ ابوبکر بھائی نے آپ کو بتایا، یہ آج کی انباکسنگ ہے ڈیانا AR8 کی۔ بہت ہی خوبصورت یہ ایئر رائفل ہے، پسٹل گرپ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں خوردرا پن ہے جہاں پہ آپ کو ہینڈلنگ کرنے کے لیے، اور گیس ریم میں 1200 اس کا FPS ہے۔ پاورفل یہ ایئر رائفل ہے، تو بہت بدنام ہے۔ کچھ بھائی ہمیں کہتے ہیں خضر بھائی اس کا پریشر بہت زیادہ ہے، اس سے ہینڈلنگ نہیں ہوتی۔ تو چھوٹا سا میرا آپ بھائیوں سے کویسچن ہے، اگر آپ کوئی کپڑے کا سوٹ لینے جائیں یا کوئی اپنی جوتی لیں یا کوئی بھی چیز گھر کی پرچیز کرنے جائیں، تو ہم بھی 2-3 دکانوں پہ جاتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں بھائی اس کی ریٹ کیا ہے، اس کا اس کے اگر موبائل لینا چاہتے ہیں پھر بھی ہم 2-4 شاپس وزٹ کریں گے بھائی اس کا ریٹ کیا ہے، تاکہ کوئی اور دے رہا ہوگا، سستا دے رہا ہوگا یا کوئی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کوئی بھی چیز ہم لانچ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز اپنی کہیں پیپر کی تیاری کرنے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں پیپر یاد ہو۔ تو یہ بدنام اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس کی ایکوریسی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آپ خود دیکھ لیں، میڈ ان جرمنی ہے۔ جرمنی ایک ملک ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ جو کچھ بناتا ہے برانڈ بناتا ہے، تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے اس کو بنایا ہوگا، تو ایسے انہوں نے لانچ نہیں کیا، اس کے اوپر پورے ایکسپیریمنٹ کر کے اس کو تسلی کر کے پھر ہی لانچ کیا ہے۔ تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر 2 پیس ماؤنٹ لگا دیتے ہیں، ریکوائل اس کا پاور بہت زیادہ ہے، تو جس کے لیے یہ چیز بھی انہوں نے اس کے ڈبے میں سے نکلا تھا۔ یہ ایک دوسرا کہاں گیا کاغذ پڑا تھا، اس کے اوپر بلز آئی کے ماؤنٹ بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسپیشل جرمنی والے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں بلز آئی کے ماؤنٹ آپ لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بلز آئی کے ماؤنٹ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ لیکن 1.5 سال سے ہم سن رہے تھے یار یہ ہے وہ ہے، لیکن ہم نے اس کی ایکوریسی ٹیسٹ نہیں کی تھی، نہ ہی ہمارے پاس آئی تھی۔ یہ پہلی ایئر رائفل ہمارے پاس آئی ہے، تو ابوبکر اس کو لوڈ کر کے ان لوڈ کریں، اس کے بعد ہم اس کی ایکوریسی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لوڈ ہو گیا، ان لوڈ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کی جا کے پاور ٹیسٹ کرتے ہیں، پریشر اس کا سارا کچھ انشاءاللہ۔ ایک دو ہم پہلے سے اس کے ساتھ ایسے لگائیں گے
تو لگانے کے بعد انشاءاللہ پراپر طور پہ اس کے اوپر بولز آئی کے ماؤنٹ لگا کے اسکوپ لگا کے یا ویسے بھی اوپن سائڈ کے اوپر بھی اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کی جا سکتی ہے. ہمارے پاس اس کے لیے یہ GSB 18 گرین کے پیلٹس ہیں. اس کے ساتھ کیونکہ اس کا پریشر بہت زیادہ ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی اس کی ایکوریسی 2-3 چھرے لگائیں گے اور اس کے ساتھ بھی پیلٹس لگائیں گے. یہاں پہ اس کا اپ ڈاؤن والا کوئی سسٹم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ بیرل آگے دیکھیں نا, یہ لیفٹ رائٹ والا یہ ہوتا ہے, لیفٹ رائٹ والا یہ چیز یہ ہوتا ہے, لیکن اپ ڈاؤن والا یہاں پہ یہ نہیں ہوتا, یہ فکس ہی ہوتا ہے. یہاں پہ اس کا جو سائٹ بنی ہوئی ہے فکس ہی ہے, ٹھیک ہے. ابو بکر بھائی اس کی جا کے ایکوریسی ٹیسٹ کریں, انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو اس کی ایکوریسی اور اس کی پاور اس کے پریشر کے حوالے سے بتاتے ہیں اس کا ریکوائل کیسا ہے. ابو بکر بھائی یہ آپ کا جو مرغ ہے مجھے لگ رہا ہے بہت مزہ کرے گا اگر کڑھائی میں آ جائے نا. آ جائے بھائی AR8 ہم اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کرنے لگے ہیں اور پیلٹس اس میں ہم یوز کریں گے دوسرے GSB 18 گرین کے. یہ دیکھیں تو اوپن سائڈ کے ساتھ ابو بکر بھائی اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں 18 گرین کے GSB کے 18 گرین کے پیلٹ ہیں. چلیں ابو بکر بھائی ایک ٹارگیٹ میں آپ کے لیے سیٹ کرتا ہوں, اس کے بعد ہم اسکوپ کے ساتھ بھی اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. بولز آئی کے ماؤنٹ لگا کے یہ دیکھیں یہ ایک ٹارگیٹ ہے. یہ ابو بکر بھائی اس کو اوپن سائڈ کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں ڈیانا AR8 کے ساتھ. ریڈی کریں ابو بکر بھائی, یہ ٹارگیٹ میں نے رکھ دیا, سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا ہوں میں کیونکہ اس کا پریشر بہت کہاں لگا ہے. یہ پیلٹ ابو بکر بھائی نے ہٹ کے یہاں پہ لگا ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا. چلیں ابو بکر بھائی دوسرا پیلٹ ابو بکر بھائی ہٹ کرنے جا رہے ہیں اسی ٹارگیٹ کو. یہ بھی بالکل یہاں پہ قریب ہٹ ہوا ہے, 1 انچ کا گروپ بن رہا ہے. ابھی سیٹنگ ویٹنگ اس کی کچھ نہیں کی ہم نے. یہ دیکھیں ابو بکر بھائی اس کو ہٹ کر رہے ہیں, 2 پیلٹ قریب ہی ہٹ ہوئے ہیں. یہ تیسرا کہہ رہا ہوں, تیسرا پیلٹ. او زبردست ابو بکر بھائی ایک ہی جگہ پہ زبردست گروپ بن رہا ہے. یہ دیکھیں تینوں پیلٹ ایک ہی جگہ پہ ہٹ ہوئے ہیں GSB 18 گرین کے. یار بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا یار. چلے اسکوپ کے ساتھ ابو بکر بھائی اسکوپ کے ساتھ اس کے ساتھ ٹارگیٹ شوٹنگ کرتے ہیں. بولز آئی کے ماؤنٹ لگا کے 432 فکس زوم والی ڈسکوری کی اسکوپ لگا کے. چلیں ابو بکر بھائی 340 کیا اوکے کریں آ جائیں. دیکھیں ابو بکر بھائی یہ اسکوپ لگائی 340 کی اسکوپ ہے ڈسکوری کی. بولز آئی کی ماؤنٹ ہے ڈیانا AR8 ہے. تو پیلٹس میں ابو بکر بھائی کون سا آپ استعمال کر رہے ہیں؟ GSB 18 گرین کا ایک پیلٹ استعمال کریں گے, اس کے بعد پیلٹ استعمال کریں گے گیمبو پرو میگنم کا, ٹھیک ہے. تو ایک میں نے سکہ ابو بکر بھائی آپ کے لیے رکھا ہوا ہے, آپ نے وہاں پہ ہٹ کرنا ہے. میں بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ جتنی بھی ایئر رائفل آئی ہیں سب سے زیادہ اس کا جو پریشر اس کا زیادہ ہے. 1200 FPS ہے کمال کا, بلٹ کی سپیڈ کے ساتھ اس کا پیلٹ نکلتا ہے. بہت زبردست پاور ہے اس کی بھائی, ایکوریسی بھی کمال کی ہے. چلیں ابو بکر بھائی ٹارگیٹ شوٹنگ کریں. یہ ویورز یہ پہلے والا آپ دیکھیں تھوڑا اسٹیڈ ہے سکہ, تو ابو بکر بھائی اس کے اوپر 18 گرین کا پیلٹ داغیں گے. چلیں ابو بکر بھائی ریڈی کریں. میں تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ گیا ہوں. یہ سکے کے اوپر ابو بکر بھائی GSB 18 گرین کا کہاں گیا, یہ جہاں پہ 5 لکھا ہوا ہے نا, 5 کا نشان, وہاں پہ سیدھا پیلٹ ہٹ ہوا ہے. یہاں 5 والے نشان کے ادھر یہ پیلٹ آلریڈی لگا ہوا تھا پچھلا, ٹھیک ہے نا. یہ والا جو پیلٹ ابھی ہٹ ہوا ہے نا, یہ والا دیکھیں نا, یہ 5 کے نشان کے اوپر ہی پیلٹ ہٹ ہوا ہے. بالکل میڈل میں ابو بکر بھائی ہٹ ہوا ہے. ایک اور رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ 5 والی سائڈ پہ لگا, یا اس سائڈ پہ مجھے کنفرم ہے 5 والی سائڈ پہ لگا ہوگا. یہ ابھی میں نے سائڈ چینج کر دی, ٹھیک ہے نا. اوکے کریں. یہ پھر بھی ابو بکر بھائی GSB 18 گرین کے ایک اور پیلٹ لگا رہے ہیں, ڈیانا AR8 میڈ ان جرمنی. اور بنڈل آف تھینکس یوٹیوب آپ کی محبتوں کا, جس کی وجہ سے ہم ویورز کو یہ ریویو کر کے دکھا لیتے ہیں. ایک اور زبردست شاٹ, بالکل سیکھا سیدھا ہو گیا یار. یہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے, یہ والا جو ابھی ابو بکر بھائی نے ہٹ کیا, یہ سیدھا پیلٹ ہٹ ہوا ہے. بالکل دیکھیں اس میں کافی ٹیڑھا پن تھا, سارا سیدھا ہو گیا ہے. یہ دیکھیں ویور, یہاں پہلے والا لگا تھا, یہ ابھی یہ لگا ہے. اس سے پہلے یہ والا سکہ لگا, یہ والا میڈل میں ہٹ ہوا ہے. ابھی ابو بکر بھائی اس میں پرو میگنم کا ایک پیلٹ ہٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابو بکر بھائی رکھوں ٹارگیٹ کو, پھر دوبارہ اوکے کریں. اس جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں کہیں سائڈ پہ کہیں پیلٹ نہیں لگا, ٹھیک ہے نا. سیدھے پیلٹ یہاں پہ لگے ہیں. اوکے کریں. اوکے ابو بکر بھائی اوکے کریں, ریڈی کریں. یہ پرو میگنم کا بھی ایک پیلٹ ہٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ ملتا ہے. بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے. GSB کے ساتھ تو پیلٹ پہ پیلٹ لگ رہا ہے. یہ پرو میگنم کا بھی دیکھتے ہیں کمال. سکہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ پیلٹ ابو بکر پہ نیٹ کے پرو میگنم کو تھوڑا سا پیلٹ اوپر لگاتی ہے کیونکہ ہلکا پیلٹ ہے. 15 کچھ گرین کا یہ پیلٹ ہے. یہ 18 کچھ کا GSB کا پیلٹ ہے, وہ اس کی ایکوریسی تھوڑی زیادہ ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. تو پرو میگنم کا بھی اچھا رزلٹ ملا ہے, دل خوش ہو گیا. اس کے ساتھ کوئی 1-2 کوے پھڑکا کے دکھاتی. چلو ٹھیک ہے ابو بکر بھائی اوکے کریں ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے.
कौन से माउंट लगाए हुए हैं? ये इस पे डियाना AR8 पे हमने बुलजाई के माउंट लगाए हैं, और ये डिस्कवरी की 340 की स्कोप है, वो हमने इस पे फिट की है क्योंकि इसका रिकॉयल होता है और ये गैस रैम में है, एनटैक सिस्टम में है ना, तो इस पे हमने इसलिए बुलजाई के माउंट लगाए हैं। तो अब इसकी जो है ना ओपन साइड पे हमने एक्यूरेसी टेस्ट किया, पैलेट्स एक ही जगह पे लगे हैं, जो 3 के 3 लगाए थे माशाल्लाह एक जगह पे लगे हैं। अब हमने इसको स्कोप लगाई है, स्कोप के साथ भी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। पावर इसकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर है क्योंकि एनटैक सिस्टम में है पावर इसकी, तो वाकई बहुत है। तो बाकी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट भी करते हैं और देखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ठीक हो गया मुकर भाई, आपने ऊपर साइड सर्विस किया, कुछ टेस्ट किया, कितने इंच का ग्रुप दिया है? ये देख लें तो 1/2 इंच का ग्रुप मिला है हमें ओपन साइड पे, जो इसने दिया है। बाकी जो है ना इसके लिए स्कोप बहुत ज़रूरी है। पहले कौन से इस्तेमाल किए थे? JSB 18 ग्रेन के, JSB 18 ग्रेन के इस्तेमाल किए हैं पैलेट्स, और जो हैं अभी भी हम JSB के भी इस्तेमाल करेंगे और प्रो मैग्नम के भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया मुकर भाई, ये गैस टाइम में मतलब इसकी फिर जैसे हम स्प्रिंगर में स्प्रिंग चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या इसका फ़ायदा है? जी ये लाइफ टाइम चलने वाली है, गैस टाइम लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होता। ये इसका जो सिस्टम है, ये कंपनी लाइफ टाइम की गारंटी देती है कि इसका जो है ना गैस टाइम सिस्टम ये ख़त्म नहीं होता, लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। मुकर भाई बात बात ये ट्रिगर टूट जाता है, ये रोला बन जाता है, ये कि मतलब लापरवाही की वजह से होता है कि अननोन बंदे को देने की वजह से होता है, कैसे ये क्या? किधर भाई ये ट्रिगर जो है इसका इसलिए टूटता है क्योंकि इस पर सेफ्टी लॉक है, ठीक है जी। अगर आप इसे प्रेस करना भूल जाते हैं तो फिर आप जो है ना ज़ोर से ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर इसका टूट जाता है। मतलब बात बात ये मतलब ये जो यूज़र है, हैकर है, वो खुद ही इस्तेमाल करेगा, अननोन बंदे को दे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है? जी बिल्कुल, अननोन बंदा साफ बात है, उसे नहीं पता कि जो लेटेस्ट सिस्टम है कैसे आ रहा है। वो तो वैसे ही जिस तरह पाकिस्तान की रैम्बो या कोई ऐसी चीज़ है वो लोड की और चला दी, उसको तो ये सिस्टम है कि हर गन जो है ना वो ऐसे ही होती है। मतलब ये डियाना की जो है इस पर सेफ्टी लॉक है, ये दिया हुआ होता है, तो जो अननोन बंदा है साफ बात है उसे नहीं पता कि इसका जो है ना सेफ्टी लॉक यानी हमने प्रेस करना है या नहीं करना, तो इस वजह से लापरवाही की वजह से ये टूट जाता है। क्योंकि कज़न्स होते हैं, दोस्त होते हैं, फिर वो बात बात उनको इनकार करना भी मुश्किल होता है कि हमें चेक करना तो हमें ज़्यादा पता है, ये है वो है, उसका बेहतर क्या मैसेज देना चाहिए? उसका बेहतर यही तरीका है कि आप अगर कज़न देखें आपने इतनी पेमेंट लगाई है और ये देखें अभी ये मार्केट में कितनी महंगी है, ठीक है जी। तो अगर आपने इतनी पेमेंट लगाई है तो कज़न दोस्त हैं तो आप बेहतर ये कि लोड भी आप खुद करें और ये उसका सेफ्टी लॉक हर चीज़ ओके करके बस उन्हें ये कहें कि आपने ट्रिगर दबाना है वो ट्रिगर दबा दें, बस बेहतर यही है उनके लिए। मतलब उनको उनके ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ ना उनको ना मैं तो कहता हूँ देखने भी ना दें, अगर फिर भी ज़बरदस्ती करें तो फिर ठीक है आप उन्हें लोड करके सब कुछ करके खुद ही दें, बस ये है कि वो देखें और ट्रिगर दबा दें बस। इसके अलावा अगर घर में अपने रखनी है, घर में ऐसे रखते नहीं है, कोई इसमें कोई एहतियात करके रखनी है, छुपा के रखनी है, घर बच्चों से बच जाइए। किधर भाई ये देखें ये एहतियात इसके लिए बेहतर है क्योंकि इस पर ऑयलिंग वगैरह आप रेगुलर करके रखें, क्योंकि आपने एक लंबे अरसे के लिए अगर रखनी, जिस तरह सीज़न आउट हो जाता है तो फिर इसे आपको पता है ये 8-9 माह के लिए रखनी है तो फिर इसे ऑयलिंग करके रखें ताकि इस पर जंग वगैरह ना लगे। अगर वैसे भी आप जो है ना जैसे हंटिंग सीज़न में हंटिंग करते हैं तो जब वापस घर आते हैं तो उसको साफ़ क्लियर करके इसकी मट्टी वगैरह हर चीज़ ओके करके और उस पर ना थोड़ा थोड़ा इसकी जो है ना वो ऑयल वगैरह लगा कर रखें ताकि इसकी ब्यूटी जो शाइनिंग है वो ख़त्म ना हो। अच्छा ये मतलब घर में ओपन रखनी चाहिए या वैसे कहीं नहीं संभाल के रखनी चाहिए भाई, ओपन रखने वाली कौन सी चीज़ है ये कि बच्चों के हाथ में देनी है जो इससे छेड़छाड़ करते रहें और ख़राब कर दें। बच्चों के अगर हाथ में आए तो बच्चे इसके साथ क्या कर सकते हैं, ये भी बता दें इसके साथ। बच्चे क्या करेंगे देखें ना, वो तो इसे खिलौना समझ के कभी इधर फेंके कभी इधर, इसकी बैरल भी ख़राब हो सकती है, लोड तो करनी उन्हें आती नहीं, ठीक है वो चला तो सकते नहीं है, मगर ये कि इसको ख़राब तो कर सकते हैं, ये क्वालिटी बच्चों में पाई जाती है। अच्छा मतलब 7-8 साल का बच्चा है जो आपको रेगुलर देख रहा है, आप लोड कैसे करें, पहले कैसे चला सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल रिस्क ले सकता है, लेकिन ये कि उसमें उसका अपना ख़तरा है, ठीक है उसके ये बैरल में हाथ आ सकता है, उंगली आ सकती है, तो उसको लग भी सकती है बैरल, क्योंकि ये बहुत रफ्तार के साथ पीछे आती है, अगर वो पूरी लोड नहीं कर सकता तो उसके हाथ से छूट जाती है, फिर लगने का भी खतरा है। मतलब डेंजरस है, मतलब ये है कि आप यूज़ करनी है कि आपने जब घर रखना है तो छुपा के इसको रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों से दूर रखें, ठीक है ना जी। इसको बस एहतियात के साथ बच्चों से तो वैसे भी हर चीज़ दूर रखनी चाहिए क्योंकि ये उनके खेलने की चीज़ भी नहीं है, ठीक है, डेंजरस है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।